وہ ترکی کون ہے، دغاباز درزی کون ہے، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، قینچی کیا ہے اور وہ قبا کیا چیز ہے۔ وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ عیار دھوکے باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسانی جذبات ہے۔ تیری عمر کی اطلس پر دن رات درزی کی قینچی کی مانند چل رہے ہیں، دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے تقوی بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور قہقہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی قینچی سے دنیا کی مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلائے جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ فنکار درزی۔ ایک شیریں زبان آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان کو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے بیان کر ڈالے، سننے والوں میں ملک خطا کا ایک ترک جسے اپنی دانش اور ذہانت پہ بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے بڑا درزی کون ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر اس شہر کے گلی کوچے میں موجود ہے، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے، اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں۔ ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا، آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کے کپڑا چراتا ہے۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ خوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے۔ تو اپنی عقل پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا اور صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان میں پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہوا۔ درزی نے خوش اخلاقی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بےحد متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغاباز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دیں۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے سینے میں باندھے اور کہنے لگے، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پہ زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے لگا، جا بجا اس پہ نشان لگانے لگے، ساتھ ساتھ ادھر ادھر کے قصے چھیڑ دیے، ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگیں جس میں ترک کو بےحد دلچسپی تھی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ ہنسی مذاق میں سب غافل ہو گئے۔ ترک درزی سے کہنے لگا کہ ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ، میرا جی خوش ہو گیا۔ درزی نے دیکھا کہ تیر نشانے پہ بیٹھا ہے تو ایک قصہ اس سے بھی زیادہ پرلطف سنایا۔ ترک کا مارے ہنسی کے یہ حال تھا کہ دونوں ہاتھ سے چہرہ ڈھانپے قہقہے پر قہقہ لگا رہا تھا۔ درزی نے پھر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک پیس کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے بے تاب ہو کر کہا، کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چل زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئیں، ہوش و حواس رخصت۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے جب چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری قبر تنگ ہو جائے گی۔ درس حکایت یہی ہے کہ وہ ترکی کون ہے،
دغاباز درزی کون ہے؟ اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے؟ قینچی کیا ہے اور وہ قبا کیا چیز ہے؟ وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خیرت پہ بڑا بھروسہ ہے۔ وہ عیار دھوکے باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسیاتی جذبات ہیں۔ تیری عمر کی اطلس پر دن رات درزی کی قینچی کی مانند چل رہے ہیں، دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے تقوی بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور قہقہوں میں تباہ برباد ہو گئی۔ اے عزیز اپنے ہوش و آواز درست کر، ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر،